Assalamu alaikum my YouTube family. It's me Rumana Asad Ali and you are watching my YouTube channel Rumana Asad Ali Vlog. میں جا رہی ہوں اپنی امی کے گھر اور یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آج شام میں کتنی زیادہ دھند پڑی ہے. میں تقریباً ڈیلی ریکارڈ کر کے بھیج رہی ہوں کیونکہ کہیں نہ کہیں چکر لگ جاتا ہے. تو یہ جناب مما کے گھر میں پہنچ چکی ہوں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور آل نوٹیفیکیشنز پر ٹک کر دیں. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی خوبصورت سینری جو ہے نا وہ میری بھابھی کے روم میں لگی ہوئی ہے اور یہ مجھے بہت 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 زیادہ پسند ہے. یہ بیسیکلی انہیں میری پھوپھو نے گفٹ کی تھی جب ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے. تو ماشاءاللہ یہ بہت پیاری سینری ہے. تو یہاں پر نا بچوں کو چھوڑنے کے بعد ابو جی جو ہے نا میرے، انہیں ڈاکٹرز نے ریکمینڈ کیا تھا بایونک انجیکشن. بایونک انجیکشن جو ہے نا بیسیکلی ہڈیوں کے لیے یوز ہوتا ہے اور آئی وی انجیکشن ہے. ٹھیک ہے، تو 3 ماہ میں یہ ایک دفعہ لگوانا ہوتا ہے. اس سے آپ کی جو ہڈیاں نا بہت زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے. تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ نا یہاں کہیں اس سے نا مل نہیں رہا. تو بس میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر میرے امی ابو کو یا کسی کو بھی ہاسپٹل جانا پڑے نا تو میں ضرور ساتھ جاؤں. تو اس طرح سے والدین کی دعا بھی مل جاتی ہے اور یہ دعا آپ کو نا بہت آگے تک لے جاتی ہے. اور میرے تمام جتنے بھی ریلیٹیوز ہیں، میری کزنز ہیں، میری بھابھی ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ میرے والد صاحب جو ہیں نا وہ بہت ہی ہمبل اور بہت ہی نوبل پرسنالٹی ہیں، بہت زیادہ. تو ان کی دعا لینا تو مجھے لگتا ہے کہ ایسے ہے جیسے نہ کسی فرشتے کی دعا ہو. وہ انسان میں ہاسپٹل سے انجیکشن لگوانے کے بعد جناب میں ابو جی کے ساتھ چلی گئی تھی اردو بازار، کیونکہ مجھے اسد کے لیے اور اپنے لیے نا 2 ڈائریز بائی کرنی تھی. میرے جو پرانے سبسکرائبرز ہیں ان کو پتہ ہے کہ ڈائریز مجھے انتہائی پسند ہیں اور میں اکثر گھر میں جو ہے نا وہ 1-2 ڈائریز جو بھی مجھے پسند آتی ہیں نا تو وہ میں لازمی لے لیتی ہوں. تو اردو بازار پہنچنے کے بعد یہاں پر یہ 2 ڈائریز میں نے بائی کی تھی. ایک یہ دیکھ رہے ہیں آپ نے براؤن کلر میں، اور ایک یہ جو چھوٹی پیاری پیاری ڈائریز ہیں نا یہ مجھے وہ بتا رہے تھے کہ جی چائنیز ڈائری ہیں. میں نے کہا چائنیز ڈائری کیا مطلب؟ کہتے ہیں یہ چائنا سے امپورٹ ہوتی ہے تو نا اسی طرح جو ہے وہ آپ کو ملیں گی. تو یہ بھی بہت خوبصورت ڈائری تھی. اگر آپ بھی اردو بازار رہتے ہیں تو بھائی جائیں، اور یا اردو بازار کے قریب قریب رہتے ہیں تو جائیں ان کے اسٹال پہ اور لازمی یہ ڈائری بائی کریں. بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی کیوٹ ہے. عنقریب آپ کو میرے نیکسٹ آنے والے ولاگز میں آپ دیکھیں گے کہ میں ان پہ لازمی کچھ نہ کچھ لکھوں گی. لکھنا کیا، تو جناب 3 ڈائریز بائی کرنے کے بعد ایک چھوٹی ڈائری میں نے اپنے لیے بائی کی تھی، 2 بڑی ڈائریز لی ہیں. میں دکھاؤں گی نیکسٹ انشاءاللہ اپنے ولاگز میں. گھر پہنچے، گھر پہنچتے ہی تو امی نے جناب فٹافٹ کہتے اتنی سردی میں آپ لوگ آئے ہو اور رومانہ تم تو اسپیشلی آتے ہی دوبارہ باہر چلی گئی تھی تو چلو میں تمہیں چائے پلاتی ہوں. تو یہاں پر جناب چائے بن رہی ہے مزیدار سی. تو ابو جی نے کہا کہ نہیں جی میں نے تو چائے نہیں پینی، میں تو جا رہا ہوں اپنی شاپ پہ واپس. میرے ابو جی کی ایک چھوٹی سی گروسری ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے بس، تو ان کا یہی سمجھ لیں کہ موج مستی ہے آج کل. تو یہاں پر جناب امی بنا رہے ہیں چائے اور ہم دونوں نے پھر بیٹھ کے انجوائے کی چائے. مزیدار سی چائے پینے کے بعد تو امی کے ہاتھ کی چائے میں تو پھر ذائقہ بڑا مزیدار ہے. تو چلتے ہیں جناب آج کے ٹاپک کی طرف کہ ڈپریشن کسی کو بھی ہو سکتا ہے، کسی ایج میں بھی ہو سکتا ہے، ٹین ایجر کو بھی ہو سکتا ہے، 2 بچوں کی ماں کو بھی ہو سکتا ہے، یا شادی شدہ ہسبینڈ وائف کسی کو بھی ڈپریشن ہو سکتا ہے. تو ڈپریشن کی تو آج کل ویسے بہت سی زیادہ میڈیسن آ گئی ہیں. سب سے بہترین حل یہ ہے کہ وضو کیا جائے، نماز پڑھی جائے، 5 وقت نماز کی پابندی لازمی اپنے اوپر کر لیں. اور میرا ٹاپک یہ ہے کہ جو میں نے ڈپریشن سے بچاؤ کے لیے وظیفہ کیا ہے نا وہ میری امی نے ہی مجھے بتایا تھا کہ سورہ بقرہ کا لاسٹ رکوع اور سورہ فجر دن میں لازمی اپنے ایک دفعہ پڑھا کرو، سکون مل جاتا ہے. سورہ فجر کا میری امی کو کسی نے تب بتایا تھا کہ میرے ماموں جان کی ڈیتھ ہو گئی تھی بہت ارلی ایج پہ. ان کے 2 بچے تھے تو ظاہری بات ہے بہن بھائیوں سے بہت پیار ہوتا ہے. تو میری امی جو تھے نا وہ بہت ہی زیادہ ڈپریسڈ ہو گئے ہوئے تھے. پھر کسی نے بتایا کہ آپ سورہ فجر پڑھا کریں تو وہ ڈیلی سورہ فجر پڑھتی ہیں. اور گھر میں سکون اور ڈپریشن سے کہہ لیں بچنے کے لیے میری امی بھی سورہ واقعہ کا لاسٹ رکوع پڑھتی ہوتی تھی اور اب میں بھی پڑھتی ہوں الحمدللہ. مجھے یہ زبانی یاد ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے شروع ہو کر آپ نے آخر تک اس کو لازمی پڑھنا ہے.
ٹھیک ہے، یہ لاسٹ رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ. ٹھیک ہے، یہاں سے سٹارٹ کر کے آپ نے بالکل آخر تک اس رکوع کو دن میں ایک دفعہ لازمی پڑھنا ہے، دعا میں اپنا یہ معمول بنا لیں. اس سے آپ کو جو کوئی بھی ڈپریشن ہے، گھریلو ٹینشن ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کو کامیابی نہیں مل رہی، یا آپ کہہ لیں کہ آپس میں میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، بہن بھائیوں کے جھگڑے ہیں، یا بچے ماں باپ کی بات نہیں سن رہے، یا ماں باپ کی بات بچے نہیں مانتے موسٹلی، تو آپ یہ پڑھ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور ضرور آپ کے گھر پر اپنا کرم کرے گا. ڈپریشن دراصل نا بے یقینی کی ایک کیفیت ہے. اس میں انسان اتنا بے یقین ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی کاروبار کرنا چاہے، کوئی بھی جاب کرنا چاہے، وہ کرتا ہی نہیں ہے. وہ اسی سچویشن میں رہتا ہے کہ نہیں میں نہیں کر پاؤں گا، مجھ سے یہ اچھا نہیں ہو پائے گا. یا گھریلو خواتین میں آج کل یہ زیادہ ہے کہ وہ کوئی بھی کام نہیں کر پاتی، وہ اسی چکروں میں کہ بھئی ہم سے غلط ہو جائے گا، ہم سے یہ ہو جائے گا، الٹ ہو جائے گا، جو بھی ہے. اس قسم کی کیفیات جو ہے انہوں نے جنم لے لیا ہے. سب سے پہلے تو آپ اپنے سائیکائٹرسٹ یا کسی بھی مطلب جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں ان سے رابطہ کریں، وہ انشاءاللہ آپ کو بہتر اس کا سجیشن دیں گے. اس کی میڈیسن بھی آ چکی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کتاب اللہ کے اس وظیفے کو بھی ضرور پڑھیں. اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کرے گا، کیونکہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ نماز سے صبر، نماز سے جو ہے نا وہ مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو. ہم صبر تو نہیں کرتے، باقی بہت کچھ کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ صبر کا بہترین صلہ ضرور دیتا ہے. تو ڈپریشن کو اور انزائٹی کو اوور کم کرنے کے لیے سورہ بقرہ کا لاسٹ رکوع اور سورہ فجر آپ نے ضرور پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، اور دیکھیے گا ود ان دا ڈیز انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا. اور اللہ تعالیٰ تو خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ تم میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ٹھیک ہے، یا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو بہتر ہے کہ دنیا کے ساتھ اپنے مسائل ڈسکس کرنے کے بجائے آپ صرف سورہ بقرہ کا یہ لاسٹ رکوع پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید یعنی کہ کتاب کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، اور انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اور پلیز اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کریں. تو انشاءاللہ آگے بھی میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی مزید اچھے وظیفے جو کہ میں خود کرتی ہوں، جو کہ بہت ہی اچھے ہیں. تو تھینکس فار واچنگ. اوکے جی، اللہ حافظ.